ہم آج بنیادی طور پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کی مذمت کرنے کے لیے اور ان سے مطالبہ کرنے کے لیے کہ پاکستان میں 19 سال کے بعد جو مردم شماری ہوئی اس کے اعداد و شمار انہوں نے جاری تو کر دیے ہیں، لیکن ابھی تک جو مینورٹیز کا ڈیٹا ہے، اعداد و شمار ہیں، اس کے رزلٹس ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آخر اس کس بات کو چھپایا جا رہا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ جب انہوں نے ٹرانسجنڈر کا ڈیٹا جاری کیا تو پورے پاکستان میں 10,600 نکلے جو کہ بالکل غلط تھے، اور جب بہت زیادہ تنقید کی گئی اس کے اوپر، اس کی مذمت کی گئی تو بیورو نے وہ ڈیٹا واپس لے لیا۔ ہمیں اس چیز کا پورا احتمال ہے کہ غالباً جو پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں ہیں ان کا ڈیٹے میں بھی اسی طرح کی جو ایک نان پروفیشنلزم اس کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور ڈیٹا نامکمل ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے ڈی لمیٹیشن کا عمل شروع کیا ہے، اور اس ڈی لمیٹیشن میں ایک بنیادی چیز ہے، فارمولہ ہے، اصول ہے کہ جو آبادیوں کی ہوموجینٹی ہے، یعنی ان کی جو یکسانیت ہے، اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے جب ڈی لمیٹیشن ہو، جب حلقہ بندی ہو۔ اگر وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن کرنے والے افسران کے پاس نہیں ہوگا تو ہمیں اس چیز کا پورا خطرہ ہے کہ مینورٹیز کی آبادیوں کو تقسیم کیا جائے گا تاکہ جن علاقوں میں ان کی میجورٹی ہے وہ بھی اقلیت میں بدل جائے۔ تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں مجرمانہ غفلت ہے، اور جو حکومت ہے اس نے ایک مینورٹی کا منسٹر لگایا ہوا ہے اور وہ بالکل اپنا منہ نہیں کھول رہا، زبان نہیں کھول رہا، تو اس لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کیا جائے، اور اگر ایک ہفتے میں انہوں نے نہ اس کا ڈیٹا اعلان کیا تو ہم اسی جگہ بیٹھ کر علامتی بھوک ہڑتال شروع کریں گے اور پاکستان کے ہر ضلع میں اس کے بارے میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ آج یہاں پہ جمع ہونے کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان مسلم لیگ این نواز، انہوں نے جس طرح سے ماضی میں غیر مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا، اور اب اس کا جو نظر آ رہا ہے ان کے اندر دل کی سازشیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں بسنے والے غیر مسلم جو ہے ان کو ان کے برابر حقوق دیے جا سکیں۔ تقریروں میں بہت باتیں کی جاتی ہے، بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان مسلم لیگ آئی ہے، انہوں نے مشکلات کے پہاڑ توڑے ہیں پاکستانی کرسچنز پر یا مائنورٹیز پر، اور اب آج جو ہم مطالبہ لے کے آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو سینسز ہوئی، جو مردم شماری ہوئی، 17 سال سول سوسائٹی نے، بہت ساری تنظیموں نے کاوش کی، کوشش کی، جد و جہد کی کہ پاکستان کی مردم شماری ہو سکے، اور اب جب تقریباً 17-18 سال کے بعد یہ ہوا ہے، 19 سال کے بعد، تو اب جو انہوں نے گھنونا کھیل کھیلا ہے غیر مسلم پاکستانیز کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کا مردم شماری کا ڈیٹا نہیں پبلش کیا، اناؤنس نہیں کیا، اور آج یہاں پر تمام مذاہب جو یہاں پہ بستے پاکستان میں سب غیر مسلم پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو گھنونی سازش کی گئی، اور اس کا مقصد ہمیں پتہ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے غیر مسلم کی تعداد اسمبلیز میں بڑھے، کیونکہ یہ وہی تعداد چلتی ہے جو 98 کے مردم شماری کے مطابق تھی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، اتنا بڑا جھوٹ کہ مسلم پاپولیشن کی تعداد تو بڑھ سکتی ہے، مگر جو غیر مسلم پاکستانی یہاں پہ بستے ہیں، کیا انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہو رہی؟ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ٹرو سینسز دیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں ان کی نمائندگی برابر ہو سکے، کیونکہ کم سے کم بھی اب 16 سیٹس بنتی ہیں مائنورٹیز کی نیشنل اسمبلی میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پروونشل اسمبلی میں سیٹ بڑھیں گی، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کے نمائندے جب آئیں گے وہ اپنے حقوق کی بات کریں گے۔ مطالبہ ہمارا ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے مسیحوں کی، ہندوؤں کی، پارسیز 9 یہاں پہ غیر مسلم بستے ہیں پاکستان میں، ان کی جو سینسز ہے، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر اناؤنس کریں۔ جی السلام علیکم جی، آج ہمارا جو یہاں
آنے کا مقصد ہے ایک احتجاج اس چیز کے لیے ہوتا ہے جب کبھی کوئی چیز ناانصافی ہو رہی ہو، جو غلط ہو، اور جو قانون کے حساب سے جو نہیں آپ کو مل رہا ہے اس کے لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور خاص طور سے ہم اپنے مائنورٹی کے جو کمیونٹی ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اوپر آئے. یہاں 9 قسم کے مختلف سیکٹس ہیں مائنورٹی میں، جس میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں اور بہت سارے. مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ ان کو اوپر نہیں لائیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ان کے حقوق جو ہیں وہ اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ اور سب کے. کیونکہ یہ پاکستانی ہیں، یہ ایک عوام ہے، عوام کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم کو قومیت پہ زور دینا چاہیے، نہ کہ ہم جو لوگ چھوٹے گروپ میں ہیں ان کو ہم محروم سے محروم تر کریں. ہماری کوشش فرام پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یہی ہے. میرے پاس پریس ریلیز ہے، میں خان صاحب کو یہ دوں گی، اور جتنی بھی تجاویز ہیں اور ان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ہمارا مائنورٹی سیل ہے جس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں ساجد بٹی صاحب، وہ CEC ممبر بھی ہیں. تو ہمارا جو پارٹی ہے وہ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ انصاف دلانے کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، اور ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرا ابھی بھی ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. صبا افضل میرا نام ہے اور میں یہاں سے اسلام آباد سے ہوں. جنرل سیکرٹری بھی ہوں اپنی NA48 کی، جنرل کونسلر بھی ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب جو جس چیز کی اسٹرگل کر رہے ہیں اس میں سب پاکستانی برابر ہیں. ہمارے نزدیک مائنورٹی کا لفظ بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں. ہمیں پاکستانی ہو کے سب کے لیے پلان کرنا ہے، سب کے لیے لا جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے، سب کے لیے جو ہے اصول برابر ہونے چاہیے، اور سب کے لیے ہمیں جو بھی چیز ہم ڈیوائڈ کریں وہ ہر ایک کو اس کا شیئر ملنا چاہیے. تو یہ ہماری جو ہے نا گورنمنٹ سے بھی پرزور اپیل ہے کہ آپ لوگ کائنڈلی اس چیز کو جلدی بتائیں، کیونکہ جب تک اسٹیٹسٹکس سامنے نہیں آتے کسی چیز کی پلاننگ نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر پلاننگ نہیں ہو سکتی ہے تو پھر دیکھیں کام بھی نہیں ہو سکتا، نہ بجٹ میں ان کا حصہ پراپر آ سکے گا، نہ آگے ان کے حقوق کے لیے کوئی کام ہو سکے گا. تو یہ ہماری گورنمنٹ سے پرزور اپیل ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے بہت اچھے طریقے سے سب کو خوش رکھنا ہے، جو کہ سب پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے، تو ان کے جو ہے اسٹریٹجیز آپ جلدی منظر عام پہ لے کر آئیں تاکہ اس کے اکارڈنگلی کام ہو سکے. بہت شکریہ جی. میرا تعلق ہے کیا ہندو برادری سے. میں اسلام آباد ہندو پنچایت کا جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ہمارے اقلیتوں کے تحفظ کیا جائے، اور یہ جو اعداد و شمار میں جو ہمارے کو شمولیت سے نظر انداز کر دیا گیا ہے، کائنڈلی اس کو ان کے آپ ان کے بحال کے جو بیرو میں ہمارا مطلب اندراج کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور بالکل جائز اور صحیح مطالبہ ہے، اور ہم اس کی پرزور تائید اور حمایت کرتے ہیں. اور حکومت کیا حد ہوگی ہے اس حکومت کی بے حسی پہ کہ جب تک میڈیا اور سول سوسائٹی کا پریشر نہ آئے انہوں نے کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہے. میری نظر میں یہ 3 ادارے بڑے اہم ہیں. یہ اسٹیٹسٹکس ڈویژن، نادرا اور الیکشن کمیشن. یہ تینوں ادارے انٹر ریلیٹڈ ہے. جو ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں کہ ادارے اس ملک کے آزاد ہونے چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. ہر ادارہ آزاد ہونا چاہیے، لیکن اسپیشلی یہ جو 3 ادارے ہیں یہ تو بہت ہی آزاد ہونے چاہیے، کیونکہ ان 3 اداروں کے بیس پہ پارلیمنٹ میں لوگوں کے نمائندے آتے ہیں. جب ان میں انیفیشنسی ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے پاکستان کے مستقبل کے اوپر. اب لیٹس سپوز جو ہے نادرا کی بات ہے. اب نادرا کا جو سسٹم ہے اس سسٹم میں اتنی زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ جو ہوا ہے کراچی میں لاسٹ جنرل الیکشن میں لاکھوں ووٹ ہمارے انہوں نے جان کے ٹرانسفر کیے پرماننٹ ایڈریسز کے اوپر، جس کی وجہ سے جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو پراپر نمائندگی نہیں ملی. اسی طرح NA120 میں ہمارے ساتھ کیا گیا ہے. اسی طرح اسلام آباد میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے ایگزیکٹلی. نادرا کو یہ کرنا چاہیے کہ ووٹر کو آپشن دیں کہ وہ پرماننٹ ایڈریس پہ اپنا ووٹ رجسٹر کرے یا ٹیمپرری ایڈریس پہ اپنا ووٹ رجسٹر کرے. اسی طرح سیم یہ ادارے، یہ تینوں ادارے مائنورٹیز کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اب اسلام آباد میں مائنورٹیز کا، میں پورے ملک میں بھی اس طرح ہے لیکن میں اسپیشلی اسلام آباد کی بات کروں گا، مائنورٹیز کا ڈیفائننگ ووٹ ہے.
لیکن اسلام آباد کے اندر مائنارٹیز کا وہ رول نہیں ہے، بیکاز یہ ادارے جو ہے ان کے ساتھ اب ان کا جو سینسس کا ڈیٹا ہے یہ لوگ ایشو کیوں نہیں کر رہے؟ دوسرا کام جو انہوں نے کیا ہے لوکل باڈیز الیکشن میں اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ، اسلام آباد MCI میں اسلام آباد میں لوگوں کی پراپر نمائندگی تک نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہم ان اداروں کے خلاف جو ہے آواز اٹھائیں اور پھر یہ ٹھیک کام کریں. ان کو پہلے سے ٹھیک کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.